بالکل اسی طرح ایمان تو موجود ہے، لیکن اس مبارک مہینے میں بھی وہی اللہ کے گھر میں حاضر ہوگا جسے اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ بے شمار ایسے بد نصیب ہیں جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم، اس مہینے میں بھی وہ اللہ کے گھر میں آنے کی اللہ انہیں توفیق نہیں دیتے۔ لیکن میں اور آپ اگر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو یقین کر لیجئے اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں۔ جس دن میں اور آپ یہ سمجھ لیں گے کہ میرا کمال ہے تو سمجھ لینا زندگی کے سارے عمل ضائع، ہم زیرو ہیں، کوئی عمل ہمارے کھاتے میں نہیں۔ جب تک اللہ کی توفیق میرا اور آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی، ہم اللہ کے گھر میں آتے رہیں گے۔ جس دن اللہ کی توفیق شامل حال نہ رہی، میں اور آپ بھی اللہ کے گھر میں نہ آ سکیں گے۔ تو اس لیے بزرگان دین سلف صالحین فرماتے اللہ سے اس کا فضل مانگو اور اس کی توفیق مانگو۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا کہ پرانے وقتوں میں، اور واقعہ سچا لکھا کہ پرانے وقتوں میں ایک نوکر اور اس کا آقا، یہ دونوں سفر پہ جا رہے ہیں۔ دوران سفر راستے میں نماز کا وقت آیا تو غلام نوکر اپنے آقا سے کہنے لگا اگر آپ اجازت دے دیں تو میں نماز ادا کر لوں۔ تو آقا نے کہا بھی ٹھیک ہے جو۔ اب اس کا آقا مسجد کے باہر بیٹھا ہے اور وہ غلام نوکر مسجد کے اندر گیا، نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے، اللہ سے ایسے محو ہوا گفتگو میں، حقیقی مالک سے ایسے ہم کلام ہوا، باہر کھڑا مجازی مالک کو بھول گیا کہ کوئی انتظار کرا، ایسی لو لگی اللہ سے، ایسے اللہ سے مانگنے لگا، بھول گیا کہ باہر انتظار میں کھڑا ہے مجازی مالک۔ تو کچھ دیر کے بعد وہ باہر کھڑا اس کا مالک آقا آواز دیتا ہے بھی آ جاؤ باہر، کیوں نہیں آتے؟ تو جیسے ہی غلام نوکر کے کانوں میں آواز پڑی، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا مجھے باہر نہیں آنے دے رہا۔ آقا کو، مالک کو غصہ آیا بھی تیرا آقا میں، تیرا مالک میں، کون ہے جو تجھے مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہا؟ غلام کہنے لگا جو ذات تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دے رہی وہ مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت اور پہچان ہے۔ اس لیے بزرگان دین سلف صالحین فرماتے ہیں اللہ جس شخص سے ناراض ہوتے ہیں اس سے خوبصورتی، مالداری، روپے، پیسہ، عہدہ، منصب نہیں چھینتے، اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ تو جب تک میں اور آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں یقین کر لیجئے اللہ راضی ہے۔ جس دن اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہ ملے یقین کر لینا کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں، فوراً پھر اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اللہ کو راضی کر لو۔ تو اصل چیز ہے ایمان۔ ایمان ہوگا کبھی نہ کبھی ایمان کی چنگاری سلگ اٹھے گی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات ایسے ہیں جو روزانے کی بنیاد پر مسجد میں آتے ہیں، بعض حضرات ایسے ہیں جو جمعہ کے جمعہ تشریف لاتے ہیں، بعض حضرات ایسے ہیں کہ جو مہینے کے بعد، بعض حضرات سال کے بعد رمضان میں یا پھر عید کے موقع پر ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ سب اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کی توفیق ہے۔ مولانا آگے تشریف لیں، یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، بس اللہ سے توفیق، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیے اور عبادات میں لگے رہیے۔ تو اگر ایسے حضرات تشریف لائیں ہفتہ بعد یا سال بعد، تو جو ہمارے پکے نمازی ہیں تو وہ ذرا انہیں پریشان مت کیا کریں، وہ انہیں گھور گھور کر مت دیکھیں،
ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کے پہلی صف میں بیٹھ جائے تو اس کو اٹھانا شروع کر دے، بھی آج آپ کہاں سے آگے ہو، پورا سال تو نظر نہیں ہے. ایسا نہ کرے. اگر کوئی نمازی آیا ہے بے شک سال بعد ہی سے اس کا استقبال کرے، خندہ پیشانی سے پیش ہے، اس سے ملے، پوچھے بھائی خیریت ہے، بڑے عرصے کے بعد نظر آئے ہو، بیماری تھی، تکلیف تھی، پریشانی تھی، اس کا استقبال کیا جائے. نہ یہ کہ اس کو گھور گھور کر دیکھیں، آپ اپنی سیٹنگ کر لیں، نہ یہ کہ اس کو گھور کر دیکھیں اور جگہ پہ بیٹھ جائے تو اس کو اٹھانا شروع کر دے. تو اللہ کی توفیق ہے. تو اصل بات ہے ایمان. ہم سب کے پاس سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی. ایمان ہوگا تو کسی نہ کسی دن ایمان کی چنگاری سلگ اٹھے گی اور انسان ہاتھ اٹھائے گا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، نیک اعمال کی توفیق ہو جائے گی. تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے ہمارے پاس.